السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے حاتم طائی کا قتل۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ حاتم طائی اپنی سخاوت اور دریا دلی کے سبب سارے عرب میں مشہور تھا، لیکن یمن کا بادشاہ خود کو حاتم طائی سے زیادہ سخی سمجھتا تھا۔ وہ بہت رعایا پرور اور سخاوت میں مشہور بادشاہ تھا۔ سخاوت کی کثرت کے سبب اس بادشاہ کو بخشش کا بادل کہنا درست ہوگا۔ اس میں ساری خوبیاں تھیں، مگر ایک برائی سے وہ خود کو محفوظ نہ رکھ سکا، اور وہ چیز تھی حسد۔ حسد آدمی کو کبھی بھی سکون نہیں لینے دیتا، چنانچہ یمن کا بادشاہ بھی حسد میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے حسد رکھتا تھا اور سخاوت میں اسے اپنا حریف سمجھتا تھا۔ یہ حسد اتنا بڑھا کہ وہ حاتم طائی کو اپنا دشمن سمجھنے لگا، کیونکہ بے پناہ سخاوت کرنے کے باوجود اسے حاتم طائی جتنی شہرت حاصل نہ تھی، اور جب بھی کہیں سخاوت کا ذکر ہوتا تو حاتم طائی کی مثالیں دی جاتی۔ رفتہ رفتہ یمن کے بادشاہ کا حاتم طائی سے حسد اتنا بڑھ گیا کہ اگر کوئی اس کے سامنے حاتم طائی کا نام بھی لیتا تو وہ غضبناک ہو جاتا۔ ارے کس بے وقوف کی سخاوت کا ذکر کرتے ہو؟ وہ مجھ سے زیادہ سخاوت نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس نہ سلطنت اور نہ ہی مال و دولت ہو، وہ بھلا کیا سخاوت کرے گا؟ بادشاہ نفرت سے کہتا۔ سخاوت خالی جیب نہیں ہوا کرتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس بادشاہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا انتظام کیا۔ اس جشن عام میں بادشاہ نے اپنی دریا دلی اور سخاوت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس نے ہر خاص و عام، ضرورت مند اور بے ضرورت لوگوں کو طرح طرح سے نوازا اور سب کی جھولیاں بھر دی۔ کسی کو بھی اپنی سخاوت و بخشش سے محروم نہ رکھا۔ اگرچہ یمن کے بادشاہ کی سخاوت محض دکھاوا نہ تھا، بلکہ وہ واقعی نیک دل، سخی اور رعایا کا ہمدرد تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ وہ حاتم طائی سے چڑھتا ہے، اس لیے کسی نے جشن میں مذاق سے حاتم طائی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس پر کئی دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تائید میں حاتم کی سخاوت کی تعریف شروع کر دی۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ حاتم کی تعریف برداشت نہ کر سکا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سمجھ لیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے لوگ مجھے سخی نہیں کہیں گے۔ حاتم کی وجہ سے میری شہرت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ حاتم کے جیتے جی میں کبھی بھی حاتم جتنی شہرت حاصل نہ کر سکوں گا، حالانکہ میں حاتم سے زیادہ مال و دولت کی سخاوت کرتا ہوں۔ یمن کے اس بادشاہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کے شہرت کی راہ میں حاتم طائی کا وجود دیوار بنا ہوا ہے، اور اس دیوار کو گرانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے حاتم طائی کو قتل کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے خفیہ طور پر اپنے وفادار سپاہیوں میں سے ایک بااعتماد اور بہادر نوجوان کا انتخاب کیا اور اسے حاتم کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا۔ عادل، بادشاہ نے سپاہی سے کہا، اگر تم حاتم طائی کا سر کاٹ کر لے آئے تو میں تمہیں کوتوال بنا دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی بادشاہ نے سپاہی عادل کو انعام و اکرام کا لالچ دیا، اور عادل حاتم طائی کو قتل کرنے کی نیت سے قبیلہ بنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دن رات سفر کرتا ہوا منزل کے قریب جا پہنچا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھا کہ راستے میں ایک آدمی مل گیا۔ عادل کو وہ شخص بہت مخلص اور مہربان محسوس ہوا۔ اس شخص سے خلوص و مروت کی بو آ رہی تھی۔ بظاہر وہ بہت خوبصورت، با اخلاق اور ملنسار دکھائی دیتا تھا۔ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ عادل نے جواب میں کہا، مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، رات اس بستی میں گزار کر آگے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میرا گھر بستی میں ہی ہے، اس آدمی نے کہا۔ عادل نے سوچا کہ اس آدمی سے حاتم طائی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ عادل کی طرح وہ آدمی بھی نوجوان تھا۔ وہ نوجوان عادل کو مہمان بنا کر بستی میں اپنے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی اس نے عادل کے لیے اچھے اچھے کھانے پکوائے اور اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عادل اس کی خوش اخلاقی اور خدمت گزاری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نوجوان نے رات بھر عادل کی بڑی خاطر تواضع کی۔
پھر بھی معذرت کی۔ اے مہربان، گھر میں جو کچھ تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نوجوان نے عادل سے کہا، مجھے نہایت افسوس ہے کہ آپ کی شایان شان خدمت نہ کر سکا۔ ایک میزبان کی حیثیت سے میں آپ کا حق میزبانی ادا نہ کر سکا، جس پر میں بے حد شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ عادل اس کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس کی خوش اخلاقی اور خاطر و تواضع عادل کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ صبح عادل کو پرتکلف ناشتہ دیا گیا، پھر عادل نے نوجوان سے روانگی کی اجازت مانگی۔ نوجوان میزبان نے کہا، اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے جناب؟ چند دن اور میرے غریب خانے میں قیام فرمائیے۔ اس کی درخواست سن کر عادل بولا، میں تمہارے پاس زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، ایک بہت ہی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس کام کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نوجوان نے پوچھا۔ نہیں، یہ ایک راز ہے، اگر کھل گیا تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب، اگر مجھے اس راز کے بارے میں بتا دیں تو ہو سکتا ہے میں بھی آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ آپ بے فکر ہو کر بتائیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھوں گا۔ عادل اس کے حسن و اخلاق کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ وہ نوجوان میزبان سے کہنے لگا، اچھا، میں تجھ جیسے نوجوان اور بہادر آدمی پر بھروسہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، اس لیے یہ راز دل میں ہی رکھنا۔ تم حاتم طائی کو تو جانتے ہی ہوگے، جو بڑا سخی ہے اور اپنی سخاوت کے سبب مشہور ہے۔ میں یمن کے بادشاہ کا وفادار ہوں۔ اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یمن کا بادشاہ اسے اپنا حریف سمجھتا ہے، اور اس نے مجھے حاتم طائی کا سر کاٹ لانے کا حکم دیا ہے۔ امید ہے تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے اور مجھے حاتم طائی کے گھر تک پہنچا دو گے۔ عادل کی بات سن کر نوجوان ہنس پڑا۔ عادل نے حیران ہو کر پوچھا، تم شاید میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ نہیں جناب، مجھے یقین ہے کہ آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، نوجوان نے تیزی سے کہا۔ پھر اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور بڑے احترام سے عادل کو پیش کر دی۔ عادل نے حیرت سے اسے گھورا، کیا مطلب ہے؟ تم مجھے اپنی تلوار کیوں دے رہے ہو؟ تلوار ہی نہیں، اپنا سر بھی آپ کو دے رہا ہوں جناب۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا سر حاضر ہے، کاٹ کر لے جائیں، مگر جلدی کریں، سورج نکلنے سے پہلے پہلے میرا سر کاٹ کر چلے جائیں، کیونکہ پھر میرے عزیز اور گھر والے بیدار ہو جائیں گے اور آپ کے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر نوجوان زمین پر اس کے آگے بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ عادل نے سٹپٹا کر کہا، مگر مجھے تو حاتم طائی کا سر چاہیے۔ میں ہی حاتم طائی ہوں مہربان، دیر مت کریں، میرا سر کاٹ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے جائیں، نوجوان نے بولا۔ عادل اس انکشاف پر بری طرح اچھل پڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نوجوان حاتم طائی کو دیکھنے لگا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ حاتم طائی ہے یا کوئی مذاق کر رہا ہے۔ حاتم طائی سر جھکائے اس کے آگے بیٹھا رہا۔ عادل کے دل پر گھونسا پڑا اور وہ سوچنے لگا، غضب خدا کا، میں جس کو قتل کرنے آیا ہوں وہ اتنا با اخلاق اور بلند کردار آدمی ہے کہ اسے قتل کرنا سخت ترین گناہ ہوگا۔ ایسے خوش اخلاق اور با مروت اور سچے آدمی پر تو اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ عادل حیرت اور ندامت کے سبب بدحواس ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے حاتم کی تلوار گر گئی اور وہ کرسی سے اٹھا اور جذبات سے مغلوب ہو کر حاتم طائی کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ اس پر کچھ ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر پھینک دی، تیر کمان توڑ ڈالے اور غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر حاتم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے حاتم سے کہا، اے نیک دل نوجوان، تیری حقیقت معلوم ہونے کے بعد تمہیں قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اگر میں تجھے پھول بھی ماروں تو یہ بھی بہادری نہ ہوگی بلکہ بزدلی ہوگی، اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ گار ترین آدمی ہوگا۔ پھر اس نے حاتم کے گلے مل کر اس کی پیشانی اور آنکھوں کو چوما اور اسے رخصت کی اجازت لے کر واپس یمن کو چل دیا۔ جب عادل یمن کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عادل کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی مہم سے ناکام لوٹا ہے اور اسے حاتم کے قتل میں کامیابی نہیں ہوئی۔
عادل سر جھکا کر مجرموں کی طرح بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عادل، تیرے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ تیرے پاس حاتم طائی کا سر کیوں نہیں ہے بدبخت؟ بادشاہ دھاڑا، معافی چاہتا ہوں عالی جاں، میں مجبور تھا۔ عادل آہستہ سے بولا، ارے کم بخت، مجھے سارا ماجرا سنا کہ تم پر کیا آفت آ پڑی تھی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، شاید حاتم طائی تجھ سے زیادہ بہادر نکلا اور تو کمزور اور بزدلی کے سبب اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جو بھی حقیقت ہے بیان کر۔ عادل نے محسوس کیا کہ اسے بادشاہ سے کوئی خطرہ نہیں، وہ تو حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور اپنے حریف کا حال جاننے کے لیے بےتاب ہے۔ چنانچہ اس نے پورے شاہی اداب کے ساتھ پہلے تو بادشاہ کی تعریف کی، پھر بے خوف ہو کر کہنے لگا، اے ہوش مند بادشاہ سلامت، میری ناکامی پر چاہے تو مجھے قتل کر دے، لیکن حاتم کی باتیں غور سے سن کہ یہ تو توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ حاتم طائی بے حد مشہور و معروف، باہنر، خوبصورت اور خوش اخلاق نوجوان ہے۔ وہ بے حد سخی اور انتہائی عقل مند انسان بہادری میں مجھ سے بڑھ کر ہے۔ میں اس کا قاتل بننے گیا تھا، مگر اس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ اتنی مہربانی و مروت سے پیش آیا کہ میری نگاہیں جھک گئی۔ اس کی مہربانی اور احسانات کے بوجھ سے میری کمر جھک گئی۔ عالی جاں، اس نے گویا احسانات کی تلوار سے ہی مجھے قتل کر ڈالا، اور میں حاتم کا قاتل نہیں بلکہ حاتم کا مقتول ہوں۔ پھر بھلا میں اسے کیسے قتل کر سکتا تھا جس نے اپنے اخلاق اور حسن سلوک سے مجھے ہی قتل کر ڈالا ہو؟ عادل نے حاتم کے اخلاق اور بلند کردار کے واقعات تفصیل سے بیان کیے تو بادشاہ بھی حاتم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ سخاوت واقعی حاتم کا ہی حق ہے اور لوگ اس کی سخاوت کی صحیح تعریف کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے عادل کو حسب وعدہ انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، سخی وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنی جان بھی سخاوت کر دے۔